بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی وصیت کی۔ آپ نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ جو آدمی اپنی موت کو یاد رکھتے ہے کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ جو آدمی اپنی موت کو یاد رکھے گا کبھی اپنے ہمسایوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کرے گا۔ جو آدمی اپنی موت کو یاد رکھے گا کبھی کسی کا حق نہیں مارے گا، بلکہ اگر کبھی اس سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، ایسی بات تو وہ فوراً اس سے معذرت کر لیتا ہے، کیونکہ اسے اس کی موت یاد ہے، اسے اس کی قبر یاد ہے۔ جب آدمی اپنی موت کو بھول جاتا ہے، قبر کو بھول جاتا ہے، اس کے بعد وہ پھر ظلم کرتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں کرتا، اپنی اولاد کے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اسے موت یاد نہیں ہے۔ تو اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس طرح جو مرنے کے بعد کیا احکامات ہیں، محدثین نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں انہوں نے کتاب الجنائز کا ذکر کیا ہے کہ مسلمان آدمی کا جنازہ کیسے پڑھنا ہے، اس کے کیا کیا احکامات ہیں۔ ہمارے اکثر مسلمان بھائی، کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے، بیچارے کو جنازے کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہوتی، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر حق بیان کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب مسلمان بھائی فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ ادا کرنا یہ بھی مسلمان بھائی کا حق بنتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ میں جنازے کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں کروں گا۔ جنازہ اس کا معنی ہے میت، اصل کے اندر اس کا جو مادہ ہے وہ ہے جانازہ۔ تو جانازہ یجنیزو ضرب یضربو کے وزن پر، جس کا معنی چھپانا ہے، کیونکہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو قبر میں چھپا دیتے ہیں، اس وجہ سے اس کے لیے اس لفظ کا عربی زبان میں انتخاب کیا گیا جنازہ۔ اور مسلمانوں نے یہ جو طریقہ ہے یعنی قبر کے اندر دفن کرنے والا، یہ کوے سے سیکھا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اس کے بعد فبعث اللہ غرابا، اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، دو کوے آئے، انہوں نے آپس میں لڑائی کی، ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، تو اس کے بعد اس نے زمین کو ریدی اور اپنے یعنی جو اس کی جنس کا کوا تھا اس کو اس نے مٹی میں چھپا دیا۔ تو آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل یہ طریقہ دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا کہ افسوس ہے کہ مجھے یہ طریقہ بھی نہیں آتا۔ تو پھر قابیل نے یہ طریقہ کوے کو دیکھ کر اس نے یہی طریقہ اختیار کیا اور اپنے بھائی حابیل کو اس طرح زمین یعنی کوریدی اور اس کے بعد اپنے بھائی کو اس میں چھپا دیا، دفن کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوؤں کے ہاں جو طریقہ ہے وہ ویسے جلا دیتے ہیں۔ کیسی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ہندوؤں کے اوپر، دنیا کے اندر بھی جلتے ہیں، جیسے جان نکلتی ہے یعنی دنیا کے اندر میت کو بھی جلایا جاتا ہے اور جہنم کے اندر بھی ان کو جلایا جائے گا، دونوں جہان انہوں نے جلنا ہی ہے۔ تو سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ بڑے ادب احترام کے ساتھ اس کو قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے اور اس کو چھپا دیا جاتا ہے۔ اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی مردہ ہے، میت ہے، اس کے بھی کتنے حقوق بیان کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کسی مردہ کی ہڈی کو توڑنا ایسے ہی ہے جس طرح تم نے کسی زندہ بندے کی ہڈی کو توڑ دی ہے، یعنی جس طرح زندہ مسلمان کا احترام ہے ایسے ہی میت کا بھی احترام ہے۔ تو خیر میں بتا رہا تھا، جنازہ اگر جیم کے اوپر زبر پڑی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے میت، تو اگر جی نازہ جیم کے نیچے زیر پڑی جائے تو وہ چارپائی جس کے اوپر میت کو رکھا جاتا ہے۔ تو جنازہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فقیہ امت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ غزوہ خیبر کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ 5374 حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیان کی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہ مقبرۃ البقیع میں ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے تمام ایمان والے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ جتنے مومن قیامت تک آئیں گے وہ سارے کے سارے آپ سے پیار کریں گے، اور جتنے منافق لوگ ہوں گے وہ آپ سے بغض رکھیں گے۔ اور بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو معاذ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان کا نام عبد الرحمن بن صخر تھا، ابو ہریرہ ان کی کنیت تھی۔ تو اپنے بیٹے کے نام پر بھی آدمی کنیت رکھ سکتا ہے، بیٹی کے نام پر بھی کنیت رکھ سکتا ہے، اگر اولاد نہیں ہے تب بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ کی کنیت ام عبداللہ تھی، حالانکہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاہد الجنازہ، جو آدمی جنازے کو حاضر ہوتا ہے، حتی یصلی علیہا، اس کا جنازہ ادا کر دیا جاتا ہے، فالہ قیرات، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک قیرات کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور جو آدمی دفن کر دینے تک ساتھ رہتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ 2 قیرات کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ پوچھا گیا جی یہ قیرات کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قیرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ اتنی فضیلت ہے کسی مسلمان بھائی کا جنازہ ادا کرنے میں۔ ہمارے لوگ جاتے ہیں، وہ جو میت کا وارث ہوتا ہے اسے جا کر مل رہے ہوتے ہیں، چلو اسے پتہ چل جائے میں جنازہ پڑھنے آیا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے جنازہ پڑھا جائے۔ اچھا اس کے بعد جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ مسلمان بھائی کا جنازہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے؟ جو امام ہے باوضو ہو کر قبلہ رخ منہ کرے گا، اس طرح دل سے وہ نیت کرے گا۔ اور میں نے کل بھی بتایا تھا جو نیت ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کچھ الفاظ ادا کرنا اسے نیت نہیں کہا جاتا۔ اس طرح اگر مرد کا جنازہ ہے تو جو امام ہے وہ اپنا سر کے برابر کھڑا ہوگا، اگر عورت فوت ہوئی ہے تو امام پھر درمیان میں کھڑا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جنازہ ادا کرتے تھے، اگر کوئی مرد فوت ہوتا تو اس کے سر کے برابر آپ کھڑے ہوتے، اگر کوئی عورت فوت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چارپائی کے درمیان میں آپ کھڑے ہوتے، یعنی یہ چارپائی رکھی ہوئی ہے تو امام درمیان میں وسط میں کھڑا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنازہ پڑھایا عورت کا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یعنی چارپائی کے وسط میں کھڑے ہوئے۔ اور اگر کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو جس جگہ پر یعنی چارپائی پر اس کا سر ہوتا ہے اس کے برابر آپ کھڑے ہوں گے۔ لیکن بعض ہمارے بھائی وہ یہ فرق نہیں مانتے، جبکہ یہ واضح طور پر حدیث میں فرق موجود ہے۔ ایسے اگر کوئی چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا۔ 4 ماہ کا بچہ تھا، ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو گیا، اب وہ پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی جنازہ ہے۔ بعض لوگ یہ جو روایت بیان کرتے ہیں جی بچہ پیدا ہو اس کے بعد وہ کچھ آواز نکالے تو تب اس کا جنازہ پڑھنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب 4 ماہ کا یعنی 120 دن کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس طرح اس کی زندگی اور اس میں روح کو ڈال دیا جاتا ہے۔ جب اس میں روح آ چکی ہے تو اس کا جنازہ بھی ہے۔ اب بچے کا جنازہ اس کے تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو اصل بات یہ کہ اس کے والدین کے درجات کی بلندی کے لیے اس بچے کا جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو مقتدی ہیں وہ کم از کم 3 صفحے بنا لیں، تو اس طرح 2 صفحے بھی بنائی جا سکتی ہیں، ضروری نہیں، اگر طاق تعداد میں کر لیں تو اچھے، اگر نہ بھی کریں تو حرج نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کا جنازہ پڑھایا تو صحابہ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صففنا صفینی، ہم نے نجاشی بادشاہ کا جب غائبانہ نماز جنازہ پڑھا تو ہم نے 2 صفحے بنائی۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ مسلمان بھائی کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح امام پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھیں گے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں ہے اس نماز کو قبول نہیں کیا جاتا، چاہے فرض نماز ہے، چاہے نفل نماز ہے، جنازہ ہے، عید کی نماز ہے۔ جو آدمی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، چاہے مقتدی ہے، امام ہے، اکیلا نماز پڑھنے والا ہے، اس کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہے جس آدمی نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی۔ بلکہ بعض روایات میں وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب ہی مقتدی لوگوں کو کیا تھا۔ جب آپ نے سورہ اعلیٰ پڑھی تو پیچھے سے بھی ایک آدمی سورہ اعلیٰ پڑھتا رہا، تو آپ نے فرمایا کہ کچھ نہ پڑھا کرو الا فاتحۃ الکتاب، مگر سورۃ فاتحہ یہ ضرور پڑھا کرو، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔
تو جنازے میں بھی سورۃ فاتحہ امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جنازہ پڑھایا، سورۃ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد فرمانے لگے لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، آپ جان لو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھانے کا یہی طریقہ تھا، ہر جنازے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ بعض ہمارے مسلمان بھائی وہ کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ حیرت کی بات یہ کہ خود وہ فاتحہ پڑھتے نہیں ہیں۔ تو اس طرح جب سورۃ فاتحہ پڑھی تو اس کے ساتھ کوئی سورت بھی ملائے گا، وہ آپ کی مرضی ہے، جون سی مرضی صورت آپ ملا لیں۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو آپ کو آسان لگے، الہاکم التکاثر یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ یہ آخری آیات ہے یہ پڑھ لیں۔ یہ یعنی سورۃ فاتحہ پڑھی امام نے، ساتھ کوئی سورت بھی ساتھ ملائے گا۔ تو جب پہلی تکبیر کہہ لے گا اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھے گا، جو نماز میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں یہ والا۔ بعض ہمارے بھائی انہوں نے درود بھی کئی قسموں کے بنا لیے ہیں، کوئی درود تاج ہے، درود لکھی ہے، درود ہزارہ ہے۔ پتہ نہیں کیوں انہوں نے اس بات کی قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دین کا حلیہ بگاڑنا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے درود وغیرہ نہیں بتائے ہیں۔ یہ درود ابراہیمی جو نماز والا ہے وہی درود آپ جنازے میں بھی پڑھیں گے۔ تیسری تکبیر کے بعد پھر آپ نے میت کے لیے دعائیں کرنی ہے، میت کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض جنازے آپ پڑھنے جاتے ہیں، وہ ایک آدمی اتنی دور سے بیچارہ سفر کر کے آ رہا ہے، جی میں لاہور میں جا رہا ہوں جنازہ پڑھنے کے لیے، اور مولانا صاحب جو جنازہ پڑھاتے ہیں وہ 2 منٹ بھی نہیں لگاتے، وہ جنازہ بھی پڑھا دیتے ہیں۔ بھائی کبھی آپ مولانا صاحب سے یہ کہیں کہ آپ یار اونچی آواز سے جنازہ پڑھائیں، دعائیں اگر ہمیں آتی ہیں تو ہم بھی چلو ساتھ ساتھ پڑھ لیں گے، وگرنہ اگر ہمیں یاد نہیں تو ہم آمین کہہ لیں گے۔ تو یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ جنازہ اونچی آواز سے پڑھنا بھی درست ہے اور آہستہ آواز سے بھی جنازہ پڑھنا درست ہے، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ اونچی آواز سے جنازہ پڑھا جائے، کیونکہ جن لوگوں کو دعائیں یاد نہیں ہوتی وہ اونچی آواز سے چلو آمین تو کہہ لیتے ہیں، آمین میں وہ شرکت کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہے۔ تو جنازے کی دعائیں کون کون سی ہیں؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا ولا تذلنا بعدا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من داری واہلا خیرا من اہلی وزوجا خیرا من زوجی وَأَدْخِلُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، یہ والی دعائیں آپ پڑھیں۔ ایسی اور بھی دعائیں آتی ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انہ عبدک وابن عبدک کان یشہد ان لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک وانت عالم بی، اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانی وَإِن كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدا۔ یہ موطا امام مالک میں امام مالک رحمہ اللہ نے ان الفاظ کو بیان کیا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ فوت ہوا ہے تو اس کے لیے اور دعا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، 1335 نمبر۔ بچے کے لیے آپ نے یہ دعا پڑھنی، اللہم اجعلہ لنا سلفا و فرتا و ذخرا و اجرا، یہ والے الفاظ آپ بچے کے لیے پڑھیں گے۔ تو اس طرح قبرستان جب آپ جاتے ہیں تو اس طرح اگر کوئی عورت فوت ہوئی ہے تو یہی دعائیں آپ پڑھیں گے۔ اگر ضمیر آپ نے بدلنی ہے تو آپ کی مرضی ہے، ضمیر بدل سکتے ہیں، کیونکہ مؤنث کے لیے ہا ضمیر آتی ہے، اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافہا واعف عنہا۔ اگر آپ یہ مذکر والی ضمیریں پڑھ لیں تب بھی درست ہے، اور ذہن میں یہ رکھ لیں کہ اس میت کے لیے اللہم اغفر لہ یعنی یہ میت کو یا اللہ معاف کر دے، تو یہ میت کا جو لفظ ہے یہ مذکر ہے۔ اگر ایک مرد ہے ایک عورت ہے، دونوں کا آپ نے اکٹھا جنازہ پڑھانا ہے تو پھر آپ تثنیہ کی ضمیر استعمال کریں گے، اللہم اغفر لہما وارحمہما وعافہما۔ تو بہرحال پھر جب مسلمان بھائی کو دفن کر لیا ہے اس کے بعد قبر کے اوپر آپ لمبی دیر دعا کریں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جب جنازہ پڑھا لیتے ہیں جنازے میں دعائیں پڑھتے نہیں ہیں،
اس کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. بھائی نماز جنازہ میں دعائیں یہ بعد میں آپ کو کس نے بتایا یہ دعا کرنے؟ یہ دعا قبرستان میں دفن کرنے کے بعد ہے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب 40 قدم پر پہنچ جاتے ہیں کہتے ہیں چلو جی دعا کرو، اور بعض جب دفن کر رہے ہوتے ہیں وہ جناب کہتے ہیں جی سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھو، فلاں سورت پڑھو، اذان پڑھو. بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں بتایا. جو مسنون طریقہ ہے اس کے مطابق ہی میت کو قبر میں اتارنا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ جو سلیب ہوتی ہے اس کے اوپر وہ کلمہ لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ کس نے بتایا ہے؟ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، میت ہوتی ہے، تو اس کے اوپر وہ سبز چادر ڈال دیتے ہیں اور اس کے اوپر کلمہ طیبہ بھی لکھا ہوتا ہے، آیت الکرسی بھی لکھی ہوتی ہے، اور وہ حالانکہ پاؤں کے ساتھ لگ رہے ہوتے الفاظ. تو یہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہے اس طرح. تو خیر میت کو دفن کرنے کے بعد قبرستان میں لمبی دعا کرنا، جس طرح عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا. پھر جب قبرستان آپ جائیں تو ہمیں چاہیے کہ قبرستان بھی جایا کریں، زیارت کیا کریں جا کر قبرستان. تو اس طرح آدمیوں کو اپنی موت یاد رہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، اب میں تم کو اجازت دے رہا ہوں، فزوروها، قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت کرنے سے آدمی کو موت یاد رہتی ہے. جب قبرستان جانا ہے تو دعا کون سی پڑھنی ہے؟ جو الفاظ صحیح مسلم میں بھی موجود ہیں، سنن نسائی میں بھی موجود ہیں. السلام علی اہل الدیار، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وانا انشاء اللہ بکم للاحقون. یعنی ہم ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جس طرح آپ ہم سے پہلے آ چکے ہیں ہم بھی اس طرح قبرستان آنے والے ہیں. اب یہ قبر مل جائے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، وگرنہ بعض ایسے لوگ ہیں ہوائی جہاز پر حادثہ ہوا جناب، آدمی کی وہ ہڈیاں بھی نہیں ملتی، آدمی کو قبر ہی نہیں ملتی، اپنے گھر کا کفن ہی اس کو نصیب نہیں ہوتا. تو اس طرح 3 اوقات میں جنازہ پڑھنا منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا. حین تطلع الشمس بازغہ، جب سورج طلوع ہو رہا ہے آپ جنازہ نہیں پڑھ سکتے. جب زوال کا وقت ہے جنازہ پڑھنا منع ہے. ایسے جب سورج غروب ہو رہا ہے اس وقت بھی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے. اس کے علاوہ یعنی جب آپ چاہیں نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں. ایسے ہی جب آپ نے میت کو قبر میں اتارنا ہے تو کون سے الفاظ پڑھنے ہیں؟ بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ والے الفاظ پڑھیں گے جس طرح کے سنن ترمذی میں یہ الفاظ موجود ہیں. قبر کو بہت زیادہ اونچا نہیں کرنا. صحابہ کا بیان ہے کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ شک بھی بنا سکتے ہیں، جو سیدھی قبر ہوتی ہے اگر بغلی قبر بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لاحت بنائی گئی، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاحت کو تیار کیا. تو قبر کو زیادہ اونچا نہیں کرنا، یعنی 1 بلش تک آپ قبر کو اونچا کر سکتے ہیں. اور جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اس طرح قبر کو بنایا جائے گا. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو ہم نے دیکھا تو مسنمہ وہ کوہان نما بنی ہوئی تھی. تو اس طرح قبر کو پکا کرنا، قبر کے اوپر لکھنا اس بات سے منع کی ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور وان یکتب علیہا وان یبنى علیہا وان توطا. کوئی آدمی قبروں کے اوپر چلنا شروع ہو جائے آپ نے منع کی ہے. میں نے جس طرح بتایا کہ جس طرح زندہ بندے کا احترام ہے ایسے میت کا بھی احترام ہے، آپ نے منع کی ہے. اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پکا کرنے سے بھی منع کی ہے. قبر کے اوپر وہ کتبہ لگا دینا، نام لکھ دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے. آپ جب مدینہ طیبہ جاتے ہیں، مقبرۃ البقیع میں آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کسی صحابی کی قبر آپ کو پکی نظر آتی ہے؟ یا کسی ایک قبر کو دکھائیں جس کے اوپر کتبہ لگا ہو؟ کوئی ایسا کام یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. تو اس طرح جن کا جو رشتہ دار فوت ہوا ہے تو اس کے ساتھ آپ تعزیت کریں تو یہ والی دعا پڑھیں، اعظم اللہ اجرک، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی اجر کو بڑا کرے، آپ نے صبر کیا ہے. وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ. اس طرح جو دوسرے الفاظ ہیں، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى اصبر واحتسب. یعنی یہ مخاطب کا صیغہ جو ہے نا، کسی کو ہم نے مخاطب کرنا ہے. بعض ہمارے بھائی فل تصبر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فل تصبر یہ امر حاضر معروف کا صیغہ نہیں آتا. امر حاضر معروف صابر یصبر سے کیا بنے گا؟ اصبر واحتسب.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اس طرح اگر کسی کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے تو کوئی عورت ہے تو اپنے خامند کے لیے 4 ماہ 10 دن تک وہ سو کرے گی. اگر کوئی عام رشتہ دار کسی کا بھائی فوت ہوا ہے تو 3 دن سے زیادہ سو کرنے سے منع کیا گیا ہے. 3 دن کے بعد آپ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور تعزیت کرنے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، جب آپ چاہیں میت والوں کے گھر آئیں تو اور آپ ان کے لیے تعزیت کریں. اگر اس طرح آپ کے محلے میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ خود ان کے لیے کھانا تیار کریں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی تو آپ نے حکم دیا اصنعوا لآل جعفر طعاما، فرمایا کہ آل جعفر کے لیے کھانے کا انتظام کرو کیونکہ ان کے پاس ایسی ایک خبر آئی ہے جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے. تو یہ ہمسایوں کا حق بنتا ہے کہ وہ کھانا تیار کریں. تو اس طرح اور بھی بے شمار احکامات ہیں. تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ کا یہاں پر اللہ تعالیٰ بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، اور اس طرح دینی مسائل سیکھ کر دوسروں کو بتانے کے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.